آج ہم قصہ سنائیں گے ایک میاں اور بیوی کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو کھانا نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلاؤ رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کے بندے، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیوں بھری ہوئی ہے اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھا اور خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو ہم سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس حق کا کھانا نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم ایک دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال میں واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن صبح کی آخری لمحوں میں دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک ٹانگ سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس میں پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کے بندے جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے، اور کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں اٹھایا؟ تو ایک تخلیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مقام جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مہین اور روشن کی ہے، آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ اس کی عزت کو دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آ جانے پہ میں نے پوچھا کہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشنی موتی اس مکان میں گم ہو جاتی ہے اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس میں تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گے اسی قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحاس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ وہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا تھا پھر وہ اپنے مقام پہ واپس چلا جائے۔
کیونکہ دنیا کی لوجت سے واقعی مکان کو نافذ بنا دیتا۔ سخت حکامت اور چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے کیا اور ساری عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالط کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور امانت کا کس طرح سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگ رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزار کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری فانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہمیں قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور توفیق عطا دے۔ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں آخری کی زندگی کے بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کریں۔